ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمان کی خوشیاں آپ کی جھولی میں بھرنے کے لیے آپ کو محرم الحرام کے 7 صدقات کے بارے میں بتاؤں گی۔ اس ویڈیو کو خاص طور پر سکون کے ساتھ بیٹھ کر پورا دیکھیے گا، کیونکہ آپ کو کئی باتیں ایسی بتائی اور سکھائی جائیں گی جس کے بعد آپ کی زندگی ایک نئی زندگی پائے گی۔ اس بات پر تو ہر کسی کا ایمان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے اس میں سے اگر کچھ حصہ نکال کر ہم غریبوں مسکینوں کو دیتے ہیں اور وہ دوسروں میں بانٹتے ہیں تو وہ 7 گنا اور 70 گنا دوگنا ہو کر ہمیں دوبارہ واپس ملتا ہے۔ اور محرم الحرام کے مہینے میں تو ویسے ہی آپ کو خیر کے کام کرنے چاہیے، کیونکہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اگر آپ نے یہ مہینہ صحیح سے گزار لیا تو آگے آنے والا پورا سال ہی آپ کا بہترین گزرے گا۔ اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ ناچ گانے میں اور فضول کاموں میں گزار دے، اور اس پر یہ امیدیں بھی لگا کر بیٹھ جائیں کہ آنے والا پورا سال آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں لائے گا۔ اور ویسے جس کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد کی محبت کو دل میں بسانا تو ہمارے لیے تو ہمارے ایمان کا تو اولین تقاضا ہے۔ اس شرط اولین پر پورا اترے بغیر آپ کیسے دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کر سکتے ہیں، اس دنیا کی بھلائی، خیر و برکت اور فلاح پا سکتے ہیں؟ تو اس لیے اس ماہ مبارک میں جتنا ہو سکے آپ اللہ کی راہ میں دیجیے، اور دوسروں کے لیے جتنا ہو سکے آسانی کو پیدا کیجیے، اور دوسروں کے لیے جتنا بھی ہو سکے اس کے لیے آسانی پیدا کرنے والے بن جائیں، کیونکہ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے تو اللہ پھر اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ تو اب میں آپ کو محرم الحرام کا ایسا ایک خاص صدقہ بتانے جا رہی ہوں جس سے لاکھوں لوگوں کی زندگی بدلتے ہوئے دیکھا ہے میں نے۔ آپ کی زندگی میں جتنا بھی وبال، جتنا بھی مشکلات، جتنی بھی پریشانیاں، جتنا بھی مشکل وقت ہو، بس آپ کو کرنا یہ ہے کہ پہنے ہوئے 3 جوڑے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دینے ہیں۔ اور یہ خاص صدقہ ہے پہنے ہوئے کپڑوں کا، جسے ہر شخص کو ہر سال اچھی نیت سے دوسروں کو دینے چاہیے۔ اس لیے جتنے یہ کپڑے جتنے زیادہ پہنے ہوئے اور پرانے کپڑے ہوں اتنے زیادہ بہتر ہیں، کیونکہ آپ کے جسم کے جو سیلز ہیں اور جو آپ کے جسم کے مائکرو پارٹیکل وہ ان کپڑوں میں داخل اور شامل ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کی اتارے کا، آپ کی زندگی سے مشکلات سے چھٹکارے کا ایسا خاص الخاص عمل ہے جو نقلی عمل بتانے سے پہلے آپ سے لاکھوں روپے لیتے ہیں۔ آپ کی معاشی، روحانی، ذہنی، جسمانی، باطنی، ظاہری، قلبی، معاشی تمام بیماریوں سے چھٹکارے کے لیے اس سے زیادہ آسان حل اور کوئی نہیں۔ یہ صدقہ ایک دعا بھی ہے، اور یہ آپ دوسروں کو دیتے ہیں اور بدلے میں دوسرے آپ کو دعا دیتے ہیں۔ جس طرح وضو کرنے سے انسان کے چہرے پر، انسان کے کردار میں، اس کی روح میں نور پیدا ہو جاتا ہے، تو محرم الحرام میں ان بتائے ہوئے خاص الخاص وظائف کی ترتیب سے آپ کے ذہن میں، آپ کے قلب میں اور اس سے آپ کی نسلوں میں بھی نور پیدا ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا خاص الخاص طریقہ تھا، وہ جو کوئی چیز بھی تناول فرماتے تو وہ کہتے الحمدللہ، اور وہ جو کوئی بھی چیز پیتے تو کہتے الحمدللہ، اور جب کبھی کوئی بھی کپڑا پہنتے تو کہتے الحمدللہ، کیونکہ یہ مجھے اللہ نے عطا کیا ہے۔ اور جب آپ چلتے تو کہتے الحمدللہ، کیونکہ اللہ نے انہیں چلنے کی توفیق عطا کی، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں عبد شکور کہا، یعنی یہ میرا شکر گزار بندہ ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت صاف صاف فرماتے ہیں کہ جو شخص میرا جتنا زیادہ شکر گزار ہوگا وہ میری نعمتوں کا، رحمتوں کا اتنا زیادہ حقدار ہوگا۔ اس لیے آپ کو روزانہ کی بنیاد پر 141 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا چاہیے۔ الحمدللہ پڑھنا ہے اور فوری طور پر آپ کو دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنے پورے جسم پر پھیر لینا ہے، اور اس نیت سے کہ آپ کا جسم بیماریوں سے پاک صاف ہے، اور آپ کا جسم ہمیشہ بیماریوں سے پاک صاف رہے اور ہمیشہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ رہے۔ اور ایک اور جگہ پر فرمایا گیا کہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ بس آپ کو کرنا یہ ہے کہ 111 مرتبہ روزانہ کی بنیاد پر سبحان اللہ پڑھنے عادت کو اپنانا ہے۔ پھر آپ کو سیدھے ہاتھ پر 3 مرتبہ اور الٹے ہاتھ پر 3 مرتبہ دم کرنا ہے، پھونک مار لینی ہے اور اپنے پورے جسم پر پھیر لینے ہیں یہ دونوں ہاتھ، اور اسی طرح آپ پورے دن نور کی حالے میں رہیں گے اور بے شک آپ فرشتوں کی حفاظت میں رہیں گے۔ اس کے بعد جو عمل آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ضرور لا الہ پڑھنے کو معمول بنانا ہے۔ بے شک اللہ کی وحدانیت تو ظاہر ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے درجات بھی بلند ہوتے ہیں، اور دنیا کی مشکلات سے نکلنے کا راستہ بھی اللہ پاک آسان فرما دیتے ہیں، اور زندگی میں مشکلات سے باہر نکلنے کا اس سے بہتر عمل اور کوئی نہیں ہے۔ اور تیسرا صدقہ، روزانہ کی بنیاد پر 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کا معمول بنانا ہے، اور پھر آپ پڑھیے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور پھر آپ پڑھیے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ آپ کے لیے بہترین صدقہ ہے۔ بس آپ کو پڑھنے کے بعد اپنے
اپنے مال پر، اپنی آل پر، اپنے گھر پر، اپنی سواری پر، ہر جو چیز آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے پڑھ کر سب پر دم کر دینا ہے۔ بس اپنے رب کو خوش کرنے کی نیت تو کیجئے، پھر آپ دیکھیے کہ یہ محرم آپ کے لیے کیسے خوشیاں لاتا ہے۔ ہمیں دکھی لوگوں کی زندگیوں میں آسانی لانا اور اندھیری زندگیوں میں روشنی لانا، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی خیر ہے۔ صدقہ رد البلا ہے، یہ تو آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ صدقہ عمر میں اضافہ کرتا ہے، یہ بھی آپ نے سنا ہوگا۔ وہ شخص جو زندگی میں بار بار بیمار پڑ جاتا ہو، ڈاکٹروں کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا ہو، جادو کا اثر ہو جو پورے خاندان پر بار بار چل جاتا ہو، یا پھر بری نظر کا سحر ہو، اپنی زندگی سے جادو کے سحر کو صبح کے سحر میں بدلنے کے لیے یہ صدقہ سال میں ایک مرتبہ ضرور دیجئے۔ جو شخص اپنی زندگی میں بہت زیادہ پریشان ہے، آپ کے سامنے محرم الحرام کا خاص الخاص مہینہ شروع ہو چکا ہے، بس آپ کو متاثرہ شخص کا وزن کرانا ہے، پھر آپ کو اس کے وزن کے مطابق آٹا، چینی، چاول، دال یا کوئی بھی چیز آپ دے سکتے ہیں حسب ضرورت۔ جو چیز آپ کی استطاعت میں آ جائے اس چیز کو غریبوں میں ضرور بانٹیں، ان سب چیزوں کو پھر غریبوں میں تقسیم کر دینا ہے۔ الحمدللہ اس صدقے کے ذریعے جو شخص بھی اپنی زندگی میں بار بار بیمار ہو جاتا ہو، جو شخص اپنی زندگی میں بیماریوں کو لے کر زندگی بھر بیٹھا ہو، تو انشاءاللہ وہ دوبارہ اٹھ کر اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا، اور ان لوگوں کو اپنے پیروں پر چلتے ہوئے دیکھا ہے، بدکاروں کی بدکاری دور ہوتے دیکھا ہے، بدقسمتوں کی قسمت کو کھلتے ہوئے دیکھا ہے، اس صدقے کو کر کے بگڑی ہوئی زندگی کو سنورتے ہوئے دیکھا ہے۔ بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جن مریضوں کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہو، بس اللہ کی مہربانی سے اس صدقے کے وسیلے سے ان مریضوں نے ڈاکٹروں کو ہی لاجواب کر دیا۔ صدقات کی بدولت سے آپ کی زندگی میں بہت ساری خوشیاں اور مسکراہٹیں آنے والی ہیں۔ حدیث شریف ہے کہ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لانا بھی صدقہ ہے، کسی کی زندگی سے مشکلات کو ہٹانا، راستے کو صاف کرنا، اور کسی کو کارآمد بات بتانا بھی صدقہ ہے، یعنی کہ ایسی بات بتانا جو ہمیشہ کام آئے، تو یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے۔ دوسروں کو فائدہ پہنچانا بھی صدقہ ہے۔ اس دنیا میں آپ جس کسی کی بھی جو بھی کمی پوری کریں گے تو وہ آخرت میں بہت زیادہ کام آئے گی۔ ان صدقات کو، ان تمام باتوں کو دوسروں تک ضرور پہنچائیے۔ اب آخر میں بہت زیادہ امپورٹنٹ بات، اللہ تعالیٰ آپ کو خود دعوت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو خود انوائٹ کرتا ہے۔ پہلی چیز ہے درود شریف۔ درود پاک آپ جس بھی حال میں پڑھیں اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو اللہ رب العزت آپ سے طلب کرتے ہیں وہ ہے استغفار۔ جو شخص استغفار بغیر کسی گنتی کے دل سے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس کی بے شمار نعمتوں سے نواز دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جن کی زندگی میں کچھ نہیں لیکن پھر بھی وہ خوش ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کی زندگی میں بہت کچھ ہے لیکن اس کے باوجود ان کی زندگی میں سکون نہیں، خوشیاں نہیں ہیں۔ تو اس لیے آپ نے پہلے محرم کے دن ایک بڑا پیکٹ نمک کا لے لینا ہے۔ محرم کی شروع پہلے 10 دن میں کم از کم ایک بڑا پیکٹ نمک کا لے لینا ہے، یا پورے سال کا نمک کا پیکٹ اکٹھا ہی خرید لینا ہے۔ اس کی تنگی تو دور ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی میں کبھی بھی کسی چیز کی تنگی یا مشکلات کا سامنا آپ کو نہیں کرنا پڑے گا۔ پورا محرم اگر 4 اگربتیاں مغرب کے ٹائم جلا دیں اور پورے گھر میں اس کی خوشبو کو پھیلا دینا، یہ بھی ایک مجرب عمل ہے۔ پرانے زمانے میں 1 کمانے والا ہوتا تھا اور 10 کھانے والے ہوتے تھے، لیکن پھر بھی لوگ خوشحال تھے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے ہیں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔